بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنت میں رفیق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت مسلمہ پر یہ احسان ہے کہ اس نے ایسے عظیم ہستیاں عطا فرمائی جنہیں تاریخ میں بلند مقام حاصل ہے، جن کی زندگیاں ہمارے لیے روشن مثال ہیں۔ انہی عظیم ہستیوں میں سے منفرد خصوصیات کی حامل شخصیت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ہر پہلو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ عام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ کا شمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب شورا میں ہوتا ہے۔ امت مسلمہ میں کامل الحیاء والایمان کے الفاظ آپ ہی کی شان میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، میں اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حیات مبارکہ پر نزل۔ آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ 5ویں پشت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نانی محترمہ حکیم البیضاء حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی اور حضرت عبداللہ کی سکی جڑواں بہن اور حضور علیہ السلام اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھی۔ اس نسبت سے آپ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے بھانجے ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق شیر مکہ کے قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ سے تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش عام الفیل کے 6 سال یعنی ہجرت نبوی سے 47 سال قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تاریخ میں آپ کو قدیم الاسلام لکھا۔ ابن عساکر کی روایت میں ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا سیدنا ابو بکر، سیدنا علی اور حضرت زید بن حارثہ کے بعد اسلام قبول کرنے والوں میں 4تھا نمبر ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل۔ قبول اسلام کے کچھ ہی عرصے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضور علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ سے ہو گیا۔ بعد ازاں آپ رضی اللہ عنہ کو ہجرت حبشہ کا شرف بھی حاصل ہوا۔ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ عنہ بھی مدینہ چلے آئے، جہاں آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے گراں قدر کارنامے انجام دیے۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، جس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا لقب ذو النورین یعنی 2 نوروں والا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کے بارے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایسی عظیم مشان ہستی ہیں جنہیں آسمانوں میں ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اخلاق عالیہ، صفات حمیدہ، عادات شریفہ اور خصائل کریمہ آپ رضی اللہ عنہ کے خمیر میں شامل تھے۔
آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بے شک عثمان میرے صحابہ میں سے خلق کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرے مشابہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بدر والے دن فرمایا، بے شک عثمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں مصروف ہے، اور بے شک میں اس کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں سے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حصہ مقرر کیا، اور ان کے علاوہ جو کوئی اس دن غائب تھا کسی کے لیے ایسا مقرر نہیں کیا۔ سن 6 ہجری میں واقع حدیبیہ کے موقع پر یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے سفارت کے فرائض انجام دیے اور اپنی جان کے پرواہ کیے بغیر حضور علیہ السلام کے نامزدے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قریش مکہ تک پہنچایا۔ اسی موقع پر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہیں پھیلی تو حضور علیہ السلام نے 1400 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قصاص پر بیعت لی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بائیں دست مبارک کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ اسی بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ یقیناً ان مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سورۃ الفتح۔ گویا ان 1400 صحابہ کرام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اللہ کی رضا کا پروانہ ملا۔ سنن ترمذی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مناقب کے باب میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی نماز جنازہ اس لیے چھوڑ دی کہ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا تھا، جس وجہ سے اللہ نے بھی اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ امام ترمذی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرا رفیق عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک عثمان جب جنت میں منتقل ہوگا تو پوری جنت اس کے چہرے کے نور کی وجہ سے چمک اٹھے گی۔ اسلام کے لیے مالی قربانیاں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک لقب غنی بھی تھا، در حقیقت آپ اس لقب کے پوری طرح مستحق بھی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ہمتاً دین اسلام کے لیے وقف رہے، ان کا مال و دولت ہمیشہ کی طرح مسلمانوں کی ضروریات پر خرچ ہوتا رہا۔ یوں تو ساری عمر آپ نے اپنا مال بڑی فیاضی سے راہ اسلام میں خرچ کیا، تاہم غزوہ تبوک میں آپ کا مالی انفاق حد سے بڑھ گیا۔ آپ نے اس موقع پر روایات کے مطابق 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 200 اوقیہ چاندی، 1000 دینار خدمت نبی میں پیش کیا، جس پر خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم
ترمذی شریف۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہ ہوگا۔ مشکل حالات میں آپ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے لیے ان کی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خصوصاً ٹھنڈے پانی کے کنویں وقف کیے، غزوات میں اسلحہ، سواریاں اور فوجی راشن کا بندوبست کیا، اور زمین خرید کر مسجد نبی کی توسیع کرنا آپ رضی اللہ عنہ کی امتیازی شان ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تاریخ طبری میں ہے کہ عرب کا اتنا بڑا تاجر جب خلافت کے منصب پر آتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ خود فرماتے ہیں جس وقت میں خلیفہ بنایا گیا اس وقت میں عرب میں سب سے زیادہ اونٹوں اور بکریوں کا مالک تھا، اور آج میرے پاس سوائے ان 2 اونٹوں کے کچھ بھی نہیں جو میں نے حج کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کی یوم شہادت کے موقع پر اسلامی دنیا کے حکمرانوں اور بالعموم پاکستانی عوام اور حکمرانوں کے لیے بالخصوص یہ پیغام ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس فرمان سے سبق سیکھیں، اللہ کے سامنے حساب دینے سے ڈریں کہ انہوں نے کس طرح عوام کی خدمت، دولت، کمیشن اور تجارت کی مدد میں اکٹھی کر کے دوسرے ممالک میں چھپا رکھی ہیں۔ قومی اداروں ان کی عدم توجہ کے سبب دیوالیہ ہو چکے ہیں، مگر اپنے کاروبار دن دگنی اور رات 50 گنا ترقی کرتے ہوئے پاناما تک پہنچ چکے ہیں، جو ان کی منافقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سنت عثمان غنی ہے یہ بھی تھی کہ اگر کوئی تاجر حکومت میں آئے تو اسے اپنا کاروبار بند کر دینا چاہیے۔ کاش ہم اپنے حکمرانوں کے انتخاب کی تاریخ کو یاد رکھتے ہوئے کرتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سیدنا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے عہد خلافت میں آپ کے مشیر و معتمد رہے۔ اپنے اپنے دور خلافت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے امور خلافت میں مشورے لیتے، اکثر اوقات آپ کے مشوروں کے مطابق فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن حالات میں عہدہ خلافت قبول کیا اگرچہ وہ مشکل ترین حالات تھے، لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ کی فراست، سیاسی شعور اور بہتر حکمت عملی کی بدولت اسلام کو تقویت ملی۔ آپ نے فوجیوں کے وظائف میں 100 درہم کے اضافے کا اعلان کیا، ان کے ساتھ طرابلس، قبرص اور آرمینیا میں فوجی مراکز قائم کیے، ملکی نظم و نسق کے مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر استوار کیا، رائے عامہ کا تہہ دل سے احترام فرمایا کرتے تھے، اداروں کو خود مختار بنایا اور محکموں کی الگ الگ تقسیم فرمائی۔ چونکہ اس وقت فوجی سواریاں اونٹ اور گھوڑے ہوا کرتے تھے، اس لیے فوجی سواریوں کے لیے چراگاہیں بنوائی۔ آپ کے زمانہ خلافت میں اونٹوں اور گھوڑوں کی کثرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف ضربہ نامی چراگاہ میں 40,000 اونٹ پرورش پاتے تھے۔ وجوہات شہادت، آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجوہات۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لاتعداد فتوحات حاصل ہوئیں اور اسلامی سلطنت وسیع سے وسیع تر ہو گئی۔ خلافت کے صدیقی دور میں کیونکہ اسلامی سلطنت اتنی وسیع نہیں تھی اس لیے کنٹرول مضبوط رہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سلطنت کو وسیع وسعت ملی، مگر امور سلطنت چلانے اور بغاوت کے سر نہ اٹھانے کے معاملے میں ان کی سختی کام آئی، لہٰذا اس دور میں کسی کو بغاوت کی ہمت نہ ہوئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سلطنت عثمانی کافی وسیع ہو چکی تھی۔ قریش کے علاوہ جن لوگوں کی تلواروں کی وجہ سے
دور دور کے علاقے فتح ہوئے تھے وہ بھی اب اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھنے لگے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حلیم الطبعی کی وجہ سے ان کی خلافت کے خلاف شورشیں سر اٹھانے لگی، اور ایسی سازش کا سرغنہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ اس نے مختلف انداز سے آپ کی خلافت کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ اس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر اقربا پروری کا الزام لگایا، مختلف گورنروں کے خلاف وہاں کی عوام سے جھوٹے خطوط لکھوا کر خلافت عثمانیہ کے گورنر عوام پر ظلم کرتے ہیں۔ اس پر بزرگ صحابہ کرام پر مشتمل ایک تحقیقاتی کمیٹی بنی جس نے متعلقہ علاقوں میں جا کر تحقیق کی، مگر یہ افواہیں ہر طرح سے جھوٹ ثابت ہوئی۔ حج کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ کے گورنروں نے سازشیوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا مشورہ دیا، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس امت کے لیے جس فتنے کا خوف ہے وہ آ کر رہے گا، اگرچہ اس کا دروازہ سختی سے بند کر دیا جائے، لہٰذا میں اس دروازے کو نرمی سے بند کروں گا، البتہ حق تعالیٰ کی حدود میں ہرگز نرمی نہیں برتوں گا۔ بے شک فتنے کی چکی چلنے والی ہے، اگر عثمان اس حالت میں مر گیا، اس نے اس چکی کو حرکت نہیں دی تو یہ عثمان کے لیے خوشخبری ہے۔ آخر فتنے کی چکی چلی، کوفی، بصری، مصری سبائیوں کا 500 پر مشتمل قافلہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے معزولی کا مطالبہ کرنے مدینے کے لیے روانہ ہوا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھیجا، مگر وہ اپنے عزائم سے باز نہ آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت وہی الزام دہرائے جو پہلے بیان کیے جا چکے ہیں۔ اشرار کے اس وفد کو آخر مسجد نبی میں طلب کیا گیا، جہاں اہل مدینہ بار بار ان کے قتل کا مشورہ دیتے، مگر سیدنا عثمان نے انہیں معاف کر دیا۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں جانے سے عافیت سمجھی۔ جب ابن سبا کو معلوم ہوا کہ ہماری سازشیں ناکام ہو گئی تو اس بدبخت نے دوسری سازشیں یہ تیار کی کہ ہر صوبے کے صوبائی مدینہ کے مضافات میں جمع ہوں، پھر یکمشت مدینہ میں داخل ہو کر سیدنا عثمان کی معزولی کا مطالبہ کریں اور یہ مطالبہ پورا ہونے تک وہاں سے واپس نہ آئیں، مگر انہیں اس بار بھی مدینے سے ناکام لوٹنا پڑا۔ معصوری اور شہادت۔ بظاہر صبائی بدبخت لوگ مدینہ سے باہر نکل آئے، مگر وہ وہاں سے نکلنے کا بہانہ کر رہے تھے۔ آس پاس سے رہ کر وہ سازش تیار کر رہے تھے کہ ایک دن اہل مدینہ نے مدینہ کی گلیوں میں گھوڑے دوڑانے کی آوازیں سنی۔ جب دیکھا تو وہ صبائی تھے جو اہل مدینہ سے کہہ رہے تھے اگر امان چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھا لو۔ اہل مدینہ یہ سمجھ گئے کہ مدینہ میں خون ریزی نہ ہو، گھروں میں چلے گئے۔ اس کے بعد صبائیوں نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ 49 روز تک آپ کو کیسر خلافت میں معصور رکھا گیا، حتیٰ کہ بعد میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی آپ کو روک دیا گیا تھا۔ بیر روما خرید کر اہل مدینہ کے لیے میٹھے پانی کا بندوبست کرنے والے کا پانی باغیوں نے بند کر دیا، جن کے مال و دولت سے صرف جنگ تبوک کے لشکروں میں 12,000 افراد کے کھانے پینے اور سواری کا بندوبست ہو، اور جن کی سخاوتیں پورے عرب میں مشہور تھی، آج ان کے لیے کھانا بند کر دیا گیا۔ صحابہ کرام کی طرف سے بار بار باغیوں کے قتال کی اجازت طلب کرنے کے باوجود آپ نے انہیں سختی سے منع کیا اور فرمایا میں تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا جسے میں پورا کروں گا،
اس وقت میرا سب سے بڑا حمایتی وہ ہے جو میری حمایت میں تلوار نہ اٹھائے۔ باغیوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ 40 یا 49 دن تک محاصرہ کر کے 18 ذوالحج 35 ہجری بروز جمعہ تقریباً نماز عصر کے وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ کا صبر اور باغیوں کے مقابلے میں صحابہ کرام کو روکنا ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو اپنی شہادت کا یقین تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے جبل صبیر کو یہ کہہ کر لرزتے سے سکون دلایا تھا کہ تمہارے اوپر ایک رسول، ایک صدیق، 2 شہید کھڑے ہیں، اور وہ 2 شہید سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے۔ آپ نے 82 سال کی عمر پائی۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خون میں لت پت پڑے ہوئے تھے، اور آپ کی زبان پر اللہ کے حضور یہ دعا جاری تھی: اے اللہ، امت محمدیہ کو باہمی اتفاق نصیب فرما۔ آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت کے مطالعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر رائے حق میں پیش آمدہ تکالیف کو خندۂ پیشانی سے برداشت کرنا اور امت کو انتشار سے بچانا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اللہ کریم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر پر کروڑوں اربوں بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں بھی ان جیسی حیا نصیب فرمائے، ان جیسا ایمان نصیب فرمائے، ان جیسی ہمت، ان جیسی طاقت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم اس کاوش کو اپنی بارگاہ جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کاوش کو میرے لیے، میرے اہل و عیال کے لیے، میرے والدین کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ کل قیامت کے روز اور قبر میں اللہ تبارک و تعالی مجھے قبر کے عذاب اور قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔